نہیں ہوگی تو اسباط کی جنت کا درجہ جدا ہوگا اور نمازیوں کی جنت کا درجہ جدا ہوگا، صاحب قریت کی جنت کا درجہ جدا ہوگا اور نمازیوں کی جنت کا درجہ جدا ہوگا۔ لیکن یہ سن لو، عوام کی جنت سے بہتر علماء کی جنت کا درجہ، علماء کی جنت سے بہتر، علماء کی جنت سے بہتر درجہ ولیوں کا، ولیوں کی جنت کا درجہ اس سے بہتر شہداء کا، شہداء کی جنت کے درجے سے بہتر صحابہ کا، ان سے بہتر درجہ، ان سے بہتر درجہ انبیاء کا، اور سب سے بہتر درجہ کس کا؟ سید الانبیاء کا۔ بلکہ بات اور سمجھانا آسانی کے ساتھ امام اہل سنت کو اگر آپ پڑھتے لکھتے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ جو سب کی جنتیں ہیں، جو میری آپ کی علماء کی شہداء کی ولیوں کی، یہ جو سب کی جنتیں ہیں، بلکہ صحابہ کو بھی لے لیں، ان سب کی جو جنتیں وہ کیا ہے؟ تو امام اہل سنت اس جنت کا ذکر کرتے کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، وہ خلد، خلد کہتے ہیں جنت کو، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور، اعلیٰ نہیں، ادنا نچھاور، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، یعنی جس میں جنتی نیک لوگوں کی برات اترے گی، وہ جنت کون سی ہے؟ وہ میرے نبی کے سر کا اتارا ہوا صدقہ ہے۔ جس جنت کے لیے لوگ جنگلوں میں چلے کاٹتے ہیں، جس جنت کے لیے لوگ تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، جس جنت کے لیے لوگ عرفات، منی، مزدلفہ میں جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ بمبئی والوں جس کو نچھاور اور صدقہ کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ برات کبھی دیکھا؟ جو برات نکلتی ہے دولہا کے ساتھ، اور جب جو دولہا ہوتا ہے تو دولہا کے سرپرست، دولہا کے بڑے اس کے اوپر سے نچھاور کرتے صدقہ ہے، توجہ صدقہ۔ تو صدقے کا اصول یہ ہے، صدقے کا اصول کہ جس میں سے اتارا جاتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا ہے نا، صدقے کا اصول یہی ہے۔ بلکہ کسی کلاش غریب مفلس پر سے بھی صدقہ اتارا جائے تو اس کو نہیں دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ غیرت عشق کے خلاف ہے، جس کا صدقہ اسی کو دینا غیرت عشق کے خلاف ہے۔ تو یہ جو سب کی جنت ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، یعنی یہ سب جنتیں جو ہیں میرے نبی کے سر کا اتارا ہے، تو جس کا اتارا ہوتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا، تو ماننا پڑے گا جب یہ جنتیں نبی کا صدقہ ہے تو یہ صدقہ نبی کو نہیں دیا جائے گا۔ نبی کی جو جنت ہوگی یہ اس جنت کے علاوہ ہوگی، نبی کی جو جنت ہوگی یہ اس جنت کے علاوہ ہوگی۔ اب اس جنت میں نہ حاجی جا سکے گا، نہ نمازی جا سکے گا، نہ شہید جا سکے گا، نہ مجاہد جا سکے گا۔ اگر نماز کی بنیاد پہ کوئی نبی کی جنت میں جانا چاہے انٹری نہیں ہوگی، روزے کی بنیاد پہ نبی کی جنت میں جانا چاہے داخلہ ممنوع ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ جس کی اوقات اور حیثیت نہیں اس درجے میں جانے کی وہ جا نہیں سکتا۔ نماز پڑھ کے تمہیں اپنے درجے کی ملے گی، علماء کے درجے کی نہیں ملے گی تو نبی تو دور کی بات ہے، سید الانبیاء تو دور کی بات ہے۔ لیکن بمبئی کے مسلمانوں سن لو، اللہ اکبر، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں مگر حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، واللہ اپنے عمل کی بنیاد پر آپ علماء، اولیاء اور صحابہ کی جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن رسول اللہ نے ایک عمل ایسا بتا دیا ہے کہ نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ملے گا، نبی کے درجے میں جنت میں رہنا ملے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ ترمذی شریف کی
सलाम सैयदा फातिमा ज़हरा के हुजरे में तशरीफ लाए, मौलाए कायनात सो रहे थे। आका ने फरमाया फातिमा तुम और मैं यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, हुजूर के बोलने का अंदाज देखें, फातिमा तुम और मैं यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, हसन और हुसैन और ये जो बंदा सो रहा है यानी अली, हम 5 टन यानी 5 टन जन्नत में एक साथ रहेंगे, एक कुब्बे के नीचे एक साथ रहेंगे। कुर्बान जाए रसूलुल्लाह का साथ 5 लोग 4 लोग और होंगे 5 टन। सैयदा पर करीम बाप की करीम शहजादी को मानने वाले याद आ गए, असली बाबा हम तो एक साथ रहेंगे लेकिन हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ रहेंगे? आका ने फरमाया बेटी जहाँ हम रहेंगे मोहब्बत करने वाले मोहब्बत कोई छोटी छोटी चीज नहीं है। लेकिन एक बात उसी तरफ ले जाऊंगा, लेकिन एक बात अब हम सब कहते हैं मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत का नाम हमने कड़े पहना रख लिया, कपड़ों का कलर मोहब्बत के नाम से मंसूब हो गया। मेरे भाई अगर कपड़ों का कलर किसी को मुहिब अहले बैत बनाता तो फिर कपड़ों की दुकान सबसे बड़ी मुहिब अहले बैत होती। अगर कड़े किसी को मुहिब अहले बैत बनाते तो फिर कड़ों की दुकान सबसे बड़ी मुहिब अहले बैत होती। कड़े टोड़े कपड़े या फिर कोई मखसूस रस्में। और अगर हमारे बुजुर्ग लोग बुरा न माने मुझे भी कहता हूँ, चंद गरम शरबत भी किसी को मुकम्मल मुहिब अहले बैत नहीं बना सकते। चंद खिचड़े की देगे भी किसी को मुहिब अहले बैत नहीं बना। ये निशानी है, इसका इनकार नहीं। ये तो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, ये चीजें जो शरबत है, न्याज है, नज़्र है, 10-10, 12-12 दिन की महफिलें, अगर इसी से कोई मुहिब अहले बैत बनता तो फिर आपसे पूछता हूँ कि अली अकबर की जवानी क्यों रुकी? अली अकबर की जवानी आप गौर करें, आपके घर में भी करते होंगे, आपके घर में भी बेटे होंगे। मुस्तफा जाने रहमत की लालैन सबके मेरे घर में भी है। अल्लाह आपके बच्चों को भी सलामत रखे, हमारे बच्चों को भी सलामत रखे। लेकिन बच्चे तेज से बाइक भगा दे तो बाप का ऑफिस में दिल नहीं लगता, वो तेज से बाइक भगा करके गया, सरकार उसका क्या हाल होगा? दिल धड़कता है। जैसे जैसे बच्चे जवान होते जाते हैं वैसे वैसे माँ बाप की उम्मीदें और वाबस्ता होती जाती है। शादी का दूल्हा तो हर बाप बनाता है, लेकिन इमाम हुसैन उस बाप का नाम है जिसने अल्लाह के दीन के लिए अपने बेटे को शादी का नहीं बल्कि शहादत का दूल्हा बनाया है। अब आपसे पूछता हूँ, अगर करबला को रस्म के तौर पर समझते हो तो फिर आप में और रवाफिज में क्या फर्क है? लेकिन अगर आप वाकई सवाद आज़म के मानने वाले हो तो हमारे नजदीक करबला रस्म नहीं बल्कि हकीकत है। करबला इश्क की इंतहा का नाम है, करबला इश्क की इंतहा का नाम है, करबला वफा की आबरू का नाम है, करबला हकीकतों के मेयार का नाम है, करबला वफाओं को की तजदीद का नाम है, करबला अल्लाहु अकबर दीन के तहफ्फुज़ का नाम है, करबला शरीयत की हिफाजत का नाम है, करबला अल्लाह और रसूल से वफा के इजहार का नाम है। करबला ये बता रहा है एक तरफ दीन है। अब सुनो, अगर करबला सुनते आए हो तो सुन लो, एक तरफ दीन है और दूसरी तरफ खूबसूरत बेटा। कैसा खूबसूरत बेटा? मैं चैलेंज करने का आदी नहीं, क्योंकि मैं कोई मुहक्किक और अल्लामा फहामा नहीं, एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। लेकिन इस मकाम पर मैं चैलेंज के बगैर नहीं रहूंगा। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक जाओ, चिराग लेकर नहीं बल्कि सूरज लेकर के ढूंढ लो जैसा बेटा आज किसी के घर में नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा या तो दादी के मुशाबे है या दादा के, तुम्हारा बेटा या नानी के मुशाबे या नाना के, तुम्हारा बेटा या माँ के मुशाबे या बाप के। हुसैन का शहजादा अली अकबर को अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह के खूबसूरत बेटा एक तरफ, अल्लाह का दीन एक तरफ। करबला क्या है? ऐसा खूबसूरत, हम सभी ये पैगंबर, हम सभी ये रसूल, तस्वीर मुस्तफा
دین ایک طرف، غیر سے ندا آتی ہے حسین کس کو چنتے ہو، دین کو یا ہم شفیع پیغمبر بیٹے کو؟ توجہ کرنا، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا بہت سنا، بدلے کیوں نہیں اب تک؟ کربلا بہت سنا، نمازی بنے کیوں نہیں اب تک؟ کربلا بہت سنا، دینداری کتنی آئی؟ کربلا کا بیان سن کر اٹھتے ہو اور لڑکیوں کے پاس کی نظر ڈالتے ہو؟ کربلا کا بیان سن کے اٹھتے ہو اور اسی رات کو پھر نشہ کرتے ہو؟ کربلا کا بیان سن کے اٹھتے ہو اور گھر جا کر کے ماں کو پھر وہی دکھ دیتے ہو؟ کربلا تو وفا کا نام ہے۔ جو اپنی ماں کو راضی نہ کر سکا وہ امام حسین کو کیا منہ لے کر جائے گا؟ اس لیے کہ امام حسین کو ماں کے ایسے وفادار تھے، پوری زندگی امام حسن اور امام حسین نے 6-7 سال کی عمر کی ماں کی حیات میں ماں کے ساتھ بیٹھ کے برتن میں کھانا نہیں کھایا۔ توجہ آپ کی، ہمیں امام حسین کے صرف 3 دن اگر زندگی کے یاد کر لیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ امام حسن اور امام حسین نے 6 سال اور 7 سال کی عمر کی دونوں بھائیوں کی ماں کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے کہا حسین تمہاری ماں کتنی نیک ہے۔ آپ کی توجہ، راستے میں تھوڑا آنے جانے والوں کو راستہ دے دیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں کوئی بات نہیں، لیکن توجہ میری طرف ہو، میں بہت خاص بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ آپ کی ماں بہت نیک ہے، نیکوں کے ساتھ کھانا کھانے سے تو مغفرت ہوتی، آپ اپنی امی کے ساتھ نہیں کھاتے۔ امام حسین کی امی نیک کہنے والا میرا نیک، آپ یہ مت سمجھنا کہ رابعہ بصری کی طرح نیک، آپ یہ مت سمجھنا نفیسہ مصری کی طرح نیک۔ نیک تو نیک ہوتی ہے نا، لیکن نیک کیسی نیک؟ کیسی نیک بتاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی، توجہ کریں حدیث پاک میں سیاہ ستان کی روایت ہے، فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے قیامت تک فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ جس کی نیکی کا صلہ قیامت تک کی اولاد کو نصیب ہو، اس کی نیکی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جہاں تمہارا سارا نیکیوں کا تصور ختم ہو جائے، اس سے بڑھ کر سیدہ کی نیکی ہے۔ لے آؤ پوری دنیا میں کوئی ایسی خاتون کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، کسی قوم میں، کسی برادری میں، کون ہے فاطمہ الزہرا؟ تو میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا آپ بہت اچھا سن رہے۔ جب میں شعر پڑھتا ہوں امام اہل سنت کے تو لوگوں سے کہتا ہوں کاش میں اس کو دلی اور لکھنؤ میں پڑھتا تو مجمع چپ نہ رہتا، لیکن ممبئی والے بھی شعر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کے مہاجرین یہاں رہتے ہیں۔ بہرحال لیکن آپ اندازہ کریں کیا جس کا آنچل نہ دیکھا، آنچل کہتے دوپٹے کو، اور لو میں کہتے چاند اور سورج کو، مرد تو مرد ہے جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے اس ندائے نزاہت پہ نہ گھوسا۔ سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے، کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، اس کو حسنین کریمین کی امی کہتے ہیں۔ کسی مذہب میں نہیں ہے، سبحان اللہ، کسی مسلک میں نہیں ہے، کسی قوم میں نہیں ہے، اور کتنی نیک ہے، کتنی نیک ہے۔ اللہ اللہ، آئیے بات سنیے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ہم سے آ کے کہتا ہے مولانا سیاد دیکھ میری عظمت کو جان، کہ جب میں آتا ہوں نا تو میرے لیے مصباحی صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، علامہ صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پیر صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، عارف نصیر خان صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اگر میں کچھ ہوں نا میرے لیے ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ولی کھڑے ہو رہے ہیں، علماء کھڑے ہو رہے ہیں، پیر کھڑے ہو رہے ہیں، مشائخ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا بات تو آپ کو سچی ہے، آپ کو کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں ان بڑی ہستیوں کو دیکھ کر آپ کا اندازہ لگا کہ آپ کتنے بڑے ہیں، لیکن میں نے کہا اب میری مشن
सियासी लीडर खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए उलमा खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए सैयद खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए पीर खड़े हो तो तू बड़ा है। लेकिन एक हस्ती ऐसी भी है ना जिसके लिए अब मेरा तसव्वुर सुन, फरिश्ते जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, अंबिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, औलिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा। अब वो कौन है जिसके लिए सब खड़े हैं? मैंने कहा वो एक ही हस्ती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हस्ती, जिनके लिए जिब्रील भी खड़े हैं, मिकाईल भी खड़े हैं, इस्राईल भी खड़े हैं, इसराफील भी खड़े हैं। मेरे नबी इतने बड़े हैं कि मौत का फरिश्ता आके हाथ बांध के कहता है इजाजत दे तो रूह निकालो वरना मैं वापस जाऊं। नबी मेरे नाम कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा, समझिए किसे, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए किसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, समझिए किसे है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी, उससे औलिया से रसूल ये खाने एक हस्ती तय हो गई जिसकी सब ताज़ीम करे। आसमान जमीन चांद सूरज सितारे सैयारे अंबिया मलाइका जिन सब जिसकी ताज़ीम करे, ये सब के लिए खड़े होते हैं, सभी के लिए खड़े होते हैं जो सैयदुल अंबिया है। लेकिन उस दिन इंसान की हैरत की इंतहा न रही कि जब हसनैन की अम्मी आई, हसनैन की अम्मी आई, हसनैन की अम्मी आई तो जिसके लिए सब खड़े होते थे वो भी उठ करके खड़े होते थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैंने बार बार देखा, हर बार देखा, जब भी फातिमा आती थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उठकर खड़े हो जाते थे, और जब खड़े नहीं होते थे उनकी पेशानी छूटते थे और छूकर कहते थे फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा दुश्मन मेरे बाप को माफ। और ना कोई ऐसी हस्ती का तसव्वुर बनाओ, फकत फातिमा दुश्मन मेरे बाप कुर्बान, किसी का बस नहीं। खड़े होना भी बहुत बड़ी बात थी, उनके वो सब खड़े होना, उनका खड़े होना ही बड़ी बात। खड़े नहीं हुए, फिर पेशानी छूट, फिर फिदा की उम्मी वो अभी इसने मेरे माँ बाप कुर्बान, किसी में बस नहीं। अपनी जगह छोड़ और अपनी जगह पे सैयदा को सुभान अल्लाह, अपनी जगह ये मैं आप सियासत का उठा दें, मैं आपके सामने सिहा की रिवायत पढ़ रहा हूँ। आप गौर करें, एक एक हदीस का जिम्मेदार हूँ। लोग कहते हैं कि अहले बैत बयान करते वक्त ये लोग गुरु करते हैं, हमने कहा गुरु तुमको लगता है, इसलिए कि हमारे यहाँ माखज़ ही ऐसे हैं। एक बात अगर बात आई, एक बात और कह दूं, सुभान अल्लाह, हदीस की बात आई, एक हदीस की किताब है, हालांकि मैंने कई बार पढ़ी, लेकिन आज सैयदा का जिक्र आया तो फिर उनकी आंखों की, निगाहों की और उनकी नजरों की इस महफिल की तरफ तवज्जो की खातिर एक बार फिर पढ़ूं। किताब का नाम है नज़्मुल लआनी, मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद बेलगिरामी। ये बेलगिराम की खानका जानते हो कौन है? सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा, जो सरकार गरीब नवाज की ज़ियारत की हुई बुजुर्ग है। और वो गरीब नवाज के पास के मुरीदों ने तो गरीब नवाज ने फरमाया कि आप चले जाए कुतुबुद्दीन के पास, आपका हिस्सा रहा। ये बात ज़बानी सुनिए, लेकिन बहरहाल की किताबों में लिखा है कि वो मुरीद भी है और खलीफा भी किसके? हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी के, यानी वो पीर भाई है सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शहर के। समझ गए आप? ये बेलगिराम शरीफ खानका, उसी खानका के एक शहजादे हैं, उनका नाम है सैयद मोहम्मद बेलगिरामी। किताब का नाम है नज़्मुल लआनी। अब उस किताब के अंदर एक हदीस है, उसको सुन ले। कहने वाला कह रहा है ना कि बड़ी नेक है आपकी अपनी फातिमा, कितनी नेक है, उसको सुने। एक मर्तबा सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, हम लोगों को तो ये भी हुक्म है कि बार बार नाम न लेना, इसलिए कि नाम की भी हुर्मत है। आप फरमाते मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि उस पर भी जहन्नम हराम है, उसके मोहब्बत करने वालों पे भी जहन्नम हराम है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी में मौजूद है।
میں نے نام اس لیے رکھا اپنی شہزادی کا فرض، آپ غور کریں نام کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری کلام ہدایت کے بخشش میں سیدہ کی جتنی تعریف کی ہے، میں طالب علم کی حیثیت سے جب میں نے اس کو پڑھا کبھی نام فاطمہ انہوں نے نہیں لیا۔ وقت کا ایک سوال فنون کا مجدد نام نہیں لیتا، القابات سے تعریف کرتا ہے، جیسے سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مو محل نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ نام نہیں القاب ہے۔ مولا بلبل، رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، اس میں بھی نام نہیں ہے۔ صدیق کو، فاروق کو، عثمان، حیدر ہر ایک اس کی شان، نام نہیں ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، یہاں بھی نام نہیں ہے، زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایک شعر اور سن لیں، اللہ اکبر، ایک جگہ اور سیدہ کا ذکر کیا، نام نہیں لیا، کہا نور۔ زہرا کا اب یہاں نور کہہ رہے، سیدہ کو نور کہہ رہے، نور، بنتے نور، زوجے نور، بنتے نور۔ وہ کہتے سنیوں کا ذکر اہل بیت میں ہوتے، میں نے کہا ان دو مصروں کی مثال لا کے رکھا۔ کیا بات ہے، ایک بات ہے، سیدہ کی شان بیان کی 6 مصروں میں، یہ امام اہل سنت کا عشق رسول ہے، ایک مصرے میں اتنی نسبتیں بیان کر دی۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر اردو زبان جاننے والے زندہ ہے تو بات پوچھتا ہوں، ایک ہی نور ہے اور ہر جگہ الگ الگ معنی میں۔ نور معنی ہے سیدہ فاطمہ، بنت نور معنی ہے رسول اللہ، زوجے نور معنی ہے علی مرتضیٰ، نور نور ایک کا معنی امام حسن، ایک کا معنی امام حسین۔ نور، بنت نور، زوجے نور، نور نور۔ اب دوسرا پھر نور آ رہا ہے، نور مطلق کی کنیز، جس خدا کی بندی ہے وہ بھی نور ہے۔ دیکھیں تو صحیح، نور۔ میں تو جب پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ پورے سنیوں کے بچے کو یہ دو مصرے یاد ہو جائیں۔ نور، بنت نور، زوجے نور، نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ نے نما نور کا، یہاں بھی نام نہیں لیا۔ اندازہ کریں جس کا نام لینے سے ایسے لوگ احتیاط کریں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام لینے سے ایسے لوگ، ٹھیلا چڑھانے والا نہیں، چائے بیچنے والا نہیں، سبزی فروخت نہیں، ایک سماعت علوم و فنون کا بڑا مجدد جس کا نام لینے کی ہمت نہیں کرتا، اس کو حسنین کی امی سیدہ فاطمہ کہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے چلیے ہم نے بیت کی بات آئی، سید خلیل کی طرح میری آواز نہیں ہے، لیکن میں اس کو پڑھتا ہوں آپ سے، ہمارے بزرگ لوگ کیسے پڑھتے ہیں میں ویسے پڑھتا ہوں، آپ اس حال میں شامل ہو، پھر بات آگے بڑھتی کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور نور نور۔ اہل ممبر کے اگر کھائے ہیں تو اہل بیت کے ٹکڑے کھائے تو میرے ساتھ میں، اس لیے کہ ممبر والوں کو دیکھ کر کے نیچے والوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اور ذکر اہل بیت میں کیا شرمانا، اللہ نے تو زبان اسی لیے دی ہے۔ نور بنت نور زوجے نور نور نور، نور بنت نور زوجے نور نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ نے نور کا۔ اور پھر
جو ہے زہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور بابا کے پاس آ کر کے کہا ابا جان ایک سوال ہے میں بطور مخصوص کر رہا ہوں اس کے ذمہ دار سید محمد بن گرامی اور اس کتاب پر تقریر شریعہ اور رئیس الانبیاء علامہ سید میاں صاحب کی تقریر بھی ہوتی تو بدا صاحب پڑھا والا اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مجھ پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جب اہل بیت بیان کرتے ہیں تو دیکھ سکتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھے تو صحیح اللہ کہ اگر اتنی کتابوں کا نام لے کر بھی اگر میں جو ہے وہ آپ کو گلو کرنے والا لگتا ہوں تو میں کہتا ہوں شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کی معرفت کس چیز کا سید محمد بن گرامی اتنے تقریر لکھنے والوں کے نام بھی بتا دیے لیکن ایک بات سنیں سیدہ پاک مخدومہ کائنات حاضری بابا ایک سوال کرنا ہے کیا سوال ہے سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا کون کہہ رہا ہے سیدہ بابا نے کچھ کیا بجان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا سید العالمین نے فرمایا بیٹی میرے بابا کے سوا کون جائے گا آپ نے شیر پر جتنی بلند آواز سے کہا اس بات پر نہیں کہا یہ بات بہت بڑی ہے اور میری عادت نہیں کہ میں ہر دو جملے کے بعد بولوں گی بولو سبحان اللہ نہیں میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں اہل بیت کے نام پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو نام پر تو اردو کو بھی بولنا چاہیے اس لیے کہ کسی عمل پر خاتمے کی بشارت ایمان پر نہیں ہے ایمان پہ خاتمے کی بشارت کسی عمل پر نہیں ہے لیکن ایک عمل ایسا آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ ایمان پر مرے گا ایمان پر نہیں اس سے بڑا درجہ دیا فرمایا شہادت کا مرتبہ نصیب ہوگا بڑا درجہ دیا جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جاتے ہیں ویسے محبان اہل بیت کو دلہن کی طرح سجا کر جنت میں لے ان روایات کو دکھائے علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر اس کا بھی حوالہ آپ کو یاد ہونا چاہیے بس کیا کرنا سیدہ نے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں سب سے پہلے جنت میں اس کو نہیں سمجھے کہ یہ بات کس کی طرف کس کے نشے میں سے بجلی گرا رہی ہے جو کہتے ہیں نا طبقہ کہ ان کو پیٹ کے پیچھے ہی خبر نہیں وہ قیامت کے بعد کی خبر بیان کر رہے ہیں کیا بات ہے سید صاحب اس پہ توجہ نہیں دی بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا کہ سرکار نے کیا فرمایا تیرے بابا کو سوا کون جائے بابا تمہارے بابا جائے ارے مالک گھر کا مالک گھر میں پہلے نہ جائے تو کون جائے جنت کے ان کی ملکیت ہے مالک کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا کیوں جائے آپ کے قبضہ و اختیار باقی نکاح کرتے بڑی جنت نکاح کرتے نبی ہمارے کل ہے جس کو جو چاہے سب سے پہلے کون جائے گا ارشاد ہوا تمہارے ابا جائیں گے تمہارے باپ اس کا مطلب اگر یہ کہنے کا کسی کو حق تھا کہ جنت میرے باپ کسی کو آنے کی جنت میرے باپ کی ہے تو وہ ذات ہی سیدہ فاطمہ ان کی بہنیں ان کے بھائی لیکن جنت جس کے باپ کی تھی اور ہے اس کی کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹی اور جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملی وہ جمعہ بھی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد اسکول کے بچے بھاگتے ہیں ہنسنے کی بات نہیں آپ بتائیں جس کے باپ کی جنت ہے اس کی 2 رکعت اس کی 1 رکعت بھی کبھی نہیں چھوٹی رکعت تو رکعت
فرض تو فرض نفل کا حال یہ ہے. اگر بہنیں پیچھے بیٹھے تو اسے کہتا ہوں اگر آپ کا شوہر بڑی سے بڑی کمپنی کا مالک ہے تو آپ کو اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ جنت ملے گی. کمپنیوں کے مالک ہونے سے جنت نہیں ملتی. کیا بات ہے. دولت اور مال کی بنیاد پہ جنت ملتی تو نمرود کی بیوی کو جنت مل سکتی. تو دولت پر نہیں کراؤ, دولت پہ گھمنڈ نہ کرو. اگر آپ بے پردہ ولیمے میں جا کر کے اپنے زیور پر کسی غریب عورت کا مذاق اڑا رہی اپنی دولت کی بنیاد پر تو آپ کو اپنی آخرت پر بے نظر رکھنا. اگر آپ بیوٹی پارلر میں جا کر کے اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں جتنا ایک غریب کے گھر کا راشن بھرا جا سکتا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے آج بیوٹی پارلر میں تم نے اپنی چمڑی کو خوبصورت بنایا لیکن بیوٹی پارلر میں چمڑی کو خوبصورت بنانے والی میری بہن اسی چمڑی کو قبر کے اندر قبر کے کیڑے کھائیں گے. نہ شوہر بچانے والا ہوگا نہ بیٹا بچانے والا ہوگا نہ ماں. یاد رکھنا بیوٹی پارلروں سے چمڑیاں نہیں بچتی. اگر چمڑیاں بچتی ہے تو وضو کی برکت سے بچتی ہے. نورانیت خوبصورتی کے آئٹم سے نہیں ہوتی, نورانیت تو سجدوں کی برکت سے ہوتی ہے. بہنوں کو بتا دوں حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں, مجھے جو عنوان دیا گیا تو میں اس تک ابھی نہیں پہنچا, اس کے لیے میں منتظرین سے معذرت چاہتا ہوں. باتیں نکلتی گئی میں بات لیکن سمیٹ رہا ہوں, لیکن توجہ چاہتا ہوں بہنوں سے. میری ماں میری بہنوں ذرا توجہ کرو. جو عورتیں اسی ہندوستان میں ہم نے تاریخ پڑھا ہے, ہم نے اسی ہندوستان کی تاریخ پڑھا. اس ہندوستان میں کچھ ایسی عورتیں تھیں جن کو نہلایا جاتا تھا تو روزانہ نیا حوض بنایا جاتا تھا, جس کو ہلدی اور چندن سے اور دودھ میں غسل کیا جاتا تھا. جب وہ عورتیں کسی فنکشن میں جاتی تھی تو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے. جا کر کے مغلوں کی عورتوں کا قصہ پڑھو, جا کر کے آپ جو پڑھو گوریوں کی عورتوں کے قصے, آپ کو سمجھ میں آئے گا. جن کو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے, جن کو ہلدی چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا, جن کے لیے ہر روز نئے حوض بنائے جاتے تھے, کہاں ہے وہ عورتیں؟ نہ نام ہے نہ نشان ہے. حتیٰ کہ قبروں کا نشان بھی مٹ گیا, لیکن وہ سیدہ جس کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, جمعہ کا خطیب اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک سیدہ فاطمہ کا نام نہیں ہے. سمجھ گئے؟ نہیں ہے اللہ کی رضا ایک ایک رات میں ایک سجدہ کرتی ہے, پوری رات سجدے میں گزارتی ہے. تو بات سمجھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی دین کی طرف آنا چاہیے. سیدہ نے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آقا نے کہا تمہارے بابا. پھر فوراً دوسرا سوال, عورتوں میں کون جائے گا بابا؟ بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ فرمایا بیٹی وہ مریم کی جو بیٹی ہے نا, وہ عمران کی جو بیٹی ہے نا, عمران کی بیٹی مریم. عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ عمران کی بیٹی مریم جنت میں جائے گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے. سیدہ کے چہرے پر کچھ آثار آئے. آقا علیہ السلام شہزادی کے چہرے پہ آثار نہیں دیکھ سکتے, بلکہ کیا فرمایا؟ فاطمہ کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. صحابہ میں فاطمہ تو زہرا کو راضی کرنے سے اللہ راضی, اور فاطمہ کو ناراض کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. مولا حسین کی محفل میں اتنی دیر سے کھڑے ہو, اتنی دیر سے بیٹھتے ہو, سیدہ راضی نہ ہو رہی ہوگی, سیدہ کی توجہ نہ ہو رہی ہوگی, تو صحیح, اور وہ راضی ہو جائیں. حضور فرمانے کہ اللہ راضی ہے. آسان طریقہ ہے. سیدہ کے چہرے پہ رنگ آیا, آسان آیا. عمران کی بیٹی مریم کا نام سن کے سرکار نے کہا شہزادی تیرے چہرے پہ آثار کیسے؟ کہا بابا ہم نے تو عورتوں کا نام اس لیے لے لیا تھا, آپ نے جب کہا کہ جنت میں سب سے پہلے بابا جائیں گے میں جاؤں گا, ہم نے عورتوں کا نام اس لیے لیا کہ عورتوں میں کون جائے گا. تو میں نے سمجھا کہ آپ میرا نام لیں گے. آپ نے میرا نام نہیں لیا, مریم کا نام لیا آپ نے. لیکن وہ اور جگہ ہیں جہاں بیماریاں دیکھ کے نسخے بدلتی ہیں, جہاں ممبر دیکھ کے باتیں بدلتی ہیں, جہاں اسٹیج دیکھ کر کے جملے بدلتے ہیں, عنوان بدلتا ہے. بلکہ اب تو حالات یہ ہے کہ کمیٹیاں دیکھ کر کے باتیں کی جاتی ہے. لیکن یہ نبی کی زبان ماؤہا ہے, جہاں کبھی بات نہیں بدلتی, ایک بار نکل گئی سو نکل گئی. شہزادی کو کہا فاطمہ تم یہ سوچتی ہو اللہ اکبر کہ مریم پہلے جا رہی ہے, شہزادی جو کہہ دیا ہوگا وہی, لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر بیٹھ کر فاطمہ جنت میں جائے گی اس کی جگہ مریم کے ہاتھ میں ہوگی.
سیدوں کا سید ہو، وہ سواری میں بیٹھنے والا مخدوم کا پتہ چلتا ہے۔ جبریل خادم عادل بے مثال، مخدوم کی طرح بے مثال۔ لوگوں نے نبی کو اپنی طرح کہنے کی غلطی اسی لیے کی کہ انہوں نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے چلتے تو دیکھا، لیکن جبریل کے آگے آگے چلتے چلتے نہیں۔ ورنہ دیکھو جس کا خادم جبریل ہو وہ مخدوم کیسا ہوگا۔ خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے۔ جبریل کو دیکھ کر سید الانبیاء کی عظمت کا اندازہ ہوا۔ علی کو دیکھا تو جس کی لگام حسن پکڑے ہوئے ہے تو پتہ چلا لگام تھامنے والا ایسا ہے تو سواری پر بیٹھنے والا ایسا ہے۔ امام حسن کو دیکھا لگام امام حسین کے ہاتھ میں ہے تو سوچا جس کی سواری کی لگام حسین شہید کربلا کے ہاتھ میں ہو وہ حسن مجتبیٰ کیسے۔ اندازہ کر لے ذرا، اندازہ کر لے۔ لیکن آئیے آقا فرمائے فاطمہ جس سواری پر تم بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور مریم کون ہے؟ کون مریم؟ جس کے لیے قرآن کی 3 سورتیں نازل ہوئی ہے، وہ مریم جس کے حجرے میں کوئی مرد اجازت کے بغیر تو کیا بغیر اجازت یا اجازت لے کر بھی کبھی داخل نہیں ہوا، سوائے ایک مرد حضرت زکریا علیہ السلام میں کوئی مرد نہیں گیا، جس کے حجرے میں بھی موسم کے پھل ہیں، جس کے مصلے پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کا پیغمبر بیٹا مانگے، وہ مریم۔ کون مریم؟ بطول مریم۔ کون مریم؟ کماری مریم۔ کون مریم جس کے پاس دم کرنے کے لیے جبریل امین سید الملائکہ ہے؟ کون مریم جس کو اللہ کے رسول فرمائے کہ مریم سردار عورتوں میں سے ایک عورت ہے، سردار ہے، سردار ایسی سردار جس کی نکیل پکڑ کے جنت میں جائے۔ جب مخدومہ کی شان کا یہ جب خادمہ کی شان کا یہ عالم ہے تو مخدومہ سیدہ فاطمہ کی شان کیا کر رہا تھا؟ کسی نے کہا حسین اور حسن تمہاری امی تو بڑی نیک تھی، نیکوں کے ساتھ کھانا کھانے سے مغفرت ہوتی، یہی بات چل رہی تھی، یہی بات چل رہی تھی۔ تو کہا امی تو بڑی آپ کی نیک ہے، آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں کھائے؟ امام حسن اور حسین نے کہا امی کے ساتھ ایک برتن میں اس لیے نہیں کھایا، اس لیے نہیں کہ امی کی نظر کسی لقمے پر پڑے اور اسی لقمے میں ہماری نظر پڑے اور ہمیں اطلاع نہ ہو کہ یہ لقمہ امی اٹھانا چاہتی ہے اور ہم اس لقمے کو بغیر اطلاع کے اٹھا کے کھا لیں تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ماں کی۔ اس لیے ہم نے ماں کے ساتھ ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یو پی سے، بہار سے، دلی سے، بنگال سے ممبئی آتے ہو، بڑے بڑے فلیٹ خریدتے ہو، مکان خریدتے ہو، دکان خریدتے ہو، بوڑھے ماں باپ ادھر انتظار کرتے ہیں میرے بیٹے کا فون تو آئے، سوچو کبھی فون کیا؟ سوچے یہاں آ کے کس کس سے دل لگا ہے؟ کبھی اپنے ماں باپ سے دل لگا؟ جس کا تعلق اپنی ماں سے نہیں ہے اس کا تعلق امام حسین سے نہیں، جس کا تعلق اپنے باپ سے نہیں ہے اس کا تعلق امام حسین سے نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کربلا کو صرف ایک افسانے کے طور پہ سنتے ہیں تو آپ جانے آپ کا کام جانے، لیکن اگر حقائق سننا چاہتے ہیں یہ حقیقتیں وفا کا نام حسین ہے۔ ایک بات بتاؤں، سوتیلا رشتہ کتنا مشہور ہے؟ سب سے زیادہ سوتیلا رشتہ مشہور۔ کسی کو بول رہی ہے میرا سوتیلا بھائی ہے، آدمی فوراً شک کی نظر سے دیکھتے ہیں سوتیلے بھائی کا مطلب کیا، سوتیلی اپنی مطلب کیا، سوتیلا چچا مطلب کیا؟ سوتیلا رشتہ گاڑی سے کم نہیں ہے۔ سوتیلے رشتے کا مطلب کیا قرآن سے بتاؤں؟ دیکھو سورہ یوسف اٹھا کے اس کی تفسیر دیکھیں۔ سوتیلے رشتے کا مطلب سوتیلے بھائی باپ کو کہتے ہیں سیر تفریح کرانے لے جا رہے، یہی ہے نا سوتیلا رشتہ، اور لے جا کر کے ہاتھ کی روٹی چھین کے کتے کے آگے ڈالتی ہے سوتیلا بھائی، اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، تفسیر کہہ رہا ہے۔ ہاتھ کی روٹی چھین کے کتے کے آگے ڈالتا ہے، پانی چھین کے زمین پہ ڈال رہے، لاکھ لاکھ سے مار کے کنویں میں ڈال رہے۔ کون ہے؟ سوتیلا رشتہ۔ توجہ کرنا، سوتیلا رشتہ یہ ہے، یہی آپ نے پڑھا، یہ سنا، سب نے پڑھا، سب نے سنا۔ میں ان سوتیلے بھائیوں کو گالی نہیں دے رہا، لیکن ایک بات بتاؤ، سوتیلا رشتہ اب آؤ
کربلا میں سوتیلا رشتہ تھی، ہائے 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 صدیوں کے سوتیلے مشکوک رشتے کو، توجہ کرنا، صدیوں کے مشکوک سوتیلے رشتے کو امام حسین نے اتنا معتبر بنا دیا کہ کل تک لوگ سوتیلا بھائی کہنے میں شرماتے تھے، کربلا کے بعد کہتے ہیں میں سوتیلا بھائی ہوں، کیونکہ سوتیلے بھائی کا نام عباس ہوا۔ کیا بات ہے، عباس کیا چیز ہے؟ عباس کیا چیز ہے بتاؤ؟ عباس کیا چیز ہے بتاؤ؟ عباس کیا چیز ہے بتاؤ؟ عباس کا جیسے رسول اللہ کو، جیسے تقابل کے طور پر نہیں صرف سمجھا رہے، جیسے رسول اللہ کو اپنے اصحاب میں سب سے زیادہ اعتماد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر پہ تھا، ویسے ہی کربلا میں سب سے زیادہ اعتماد میرے آقا امام حسین کو۔ آخر حسین پاک نے سوتیلے بھائی کو کتنا پیار دیا ہوگا کہ سوتیلا بھائی یوں عشقوں کے بندھن میں بند کے دیوانہ بنا ہوگا۔ آئیے اگر آپ اجازت دیں اپنے وقت میں عنوان چھوڑ دوں، کربلا کے بعد تو چھیڑ بھی نہیں سکوں گا، لیکن عباس کیا ہے سن لے بات ختم قاضی عباس، مولانا عباس، پہلے یہ سن لیں، حضرت عباس کو قمر بنو ہاشم کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اتنے اللہ۔ خوبصورت تھے عباس، اتنے خوبصورت تھے عباس کہ مولا علی کے ہم شبیہ تھے، باقی ویسے ہی میانہ قد، چوڑا سینہ بہت چوڑا تھا اور بازو موٹے موٹے بھرے ہوئے تھے، بڑی بڑی آنکھیں اور داڑھی میں خوبصورت۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب اونٹوں کو چارہ کھلاتے تھے تو ان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے اور خوبصورتی کی وجہ سے لوگ ان کو قمر بنو ہاشم یعنی بنو ہاشم کا چاند کہتے تھے، اور اتنے سخی تھے باپ کی طرح، اتنے سخی تھے کہ لوگ ان کو باب الحوائج کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کے دروازے پہ جاؤ تو کبھی مراد رد نہیں ہوتی۔ اور آپ کو بات اللہ کی قسم کھا کر کے بتاؤں، دروازے پہ جانا تو دور کی بات، آپ کہیں بیٹھ کے ان کا نام لے کر کے دعا کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر سال ہمارے شہر مالیگاؤں میں جو پروگرام ہوتا ہے، جب میں غازی صاحب کی شہادت پڑھتا ہوں تو لوگوں کو کہتا ہوں جو مرادیں مانگنا ہے مانگو، اللہ کی قسم مالیگاؤں والوں سے آپ آکر کے پوچھیں، بیٹوں کی مرادیں مانگتے ہیں بیٹے پہ، جڑوا بیٹوں پہ، بیٹیوں پہ، یعنی باب الحوائج کی سخاوت آج بھی جاری ہے۔ تو کیسے عباس بتاؤں گا، سوتیلے بھائی کیا معتبر کیا رشتے کو، ایک سوتیلا بھائی ادھر ہے، کتے کے آگے رکے جاتی ہماری زمین پہ دیکھا ایمان کی اندر کوئی لگا، لیکن امام علی کا یاد رکھنا محبتیں وصول کرنے کے لیے محبتیں دینی پڑتی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ قاضی عباس جی اتنی محبت کریں، بالکل کریں محبت، لیکن امام حسین کا کیا رویہ رہا ہوگا سوتیلے بھائی کے ساتھ کہ بھائی نے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی کہ پوری زندگی کبھی بھیا نہیں کہا، کبھی بھیا نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا، مولا کا۔ خوشی کے موقع پہ امام حسین نے ہاتھ پکڑ کے کہا خوشی کا موقع آج تو بھائی کہہ دیں، نہیں میں بھائی نہیں کہہ سکتا آپ کو، کیوں؟ کیونکہ آپ کی امی اور میری امی میں فرق ہے، بات ایک ہے، آپ کی امی بنت پیغمبر ہے، میری امی کنیز پیغمبر ہے، کنیز کا بیٹا آقا زادی کو بھائی کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کاش اگر لوگوں کو عباس کی فکر مل جائے، لوگ کتنے ہمت والے تھے ہمیں کہ لوگ نبی کو بھائی کہہ سکتے، لوگوں کو پتا تو ہونا چاہیے وفا کے کچھ اصول ہوتے ہیں، سب کو بھائی کی سب میں نہیں کھڑا کیا جاتا، ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اگر اولاد آدم کی وجہ سے سبھی بھائی ہیں تو پھر اپنے ابا کو بھی بھائی کہا جا سکتا ہے، لیکن کوئی جرات نہیں کرتا، ادب کے تقاضے ہوتے ہیں، وفا کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو کیا ہوا؟ غازی عباس میدان کربلا 9 محرم گزر چکا، محرم کی 10ویں شب ہے، امام علی مقام مہلت دیتے ہیں، شاید آپ نے سنا ہوگا، بہت سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، لیکن اللہ والوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور اللہ والوں کے واقعات سننے سے دل زندہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ والے نہیں کہ اللہ والے ہے کون؟ جن کے گھر میں آئے تھے اتنی یہی اللہ والے، جن کے لیے آئے تبھی اتنی بڑا تو
9 محرم گزر چکی، 10 شب آ چکی، امام علی مقام نے سارے جوانوں کو، عوام و انصار کو خیمے میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد امام نے تقریر، دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ میرے، اگر مجھے یہ مار ڈالیں گے ان کا کلیجہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ یزید کو خطرہ ہے تو میری ذات سے کہ جب تک میں رہوں گا وہ اپنا منصوبہ دین مٹانے کا پورا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو خطرہ مجھ سے، وہ مجھے مار ڈالے، میرے بچوں کو بھی نہیں وہ کچھ کرے گا، میرے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں کرے گا، ایک کام کرو تم سب لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں، اجازت ہے ایک ایک میرے عوام و انصار میں سے ایک ایک میرے رشتے دار کا ہاتھ پکڑے اور یہاں سے نکل کر چلا جائے، کسی دیہات میں چلے جاؤ، گاؤں میں چلے جاؤ، اور میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، میں خود اجازت دے رہا ہوں، سب جاؤ۔ اب سنا تو سب رونے لگے کیونکہ وہ وفادار ہوئے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کربلا میں جو 72 تھے وہ اپنے دور کے سب سے بہتر تھے۔ امام حسن بصری کا قول ہے کہ اپنے جو 72 تھے کربلا میں وہ اپنے دور کے سب سے بہتر تھے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، تو آپ نے کہا کہ چلے جاؤ، وہ رونے لگے۔ امام نے کہا ایک کام کرو، چراغ جل رہا ہے تو مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس لیے تمہیں شرم آئے گی جانے میں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، چراغ بجھا دیا، اور میں جس کو جانا ہے چلا جائے، اب تو چراغ کی نہیں ضرورت، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا، مزید اگر کسی کو خیال ہے کہ میں اس کا سایہ بھی دیکھ لوں تو میں آنکھیں بھی بند کر لیتا ہوں، لیکن چلے جاؤ، اجازت ہے، اپنی جان نہ گواؤ میرے لیے، چلے جاؤ، یہ مجھے دیکھیں گے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ بہت دیر تک امام خاموش بیٹھے رہے، پورے خیمے میں سسکیاں سسکیاں سسکیوں کی آواز سنائی، 72 میں سے کوئی ایک بھی تو جا سکتا تھا، ممکن تھا کوئی ایک ہی جا، جب بدر سے لوگ چلے گئے تو کربلا سے کیوں نہ جاتے؟ آپ کو نہیں پتا بدر سے یہ نکلے تھے، بدر کے لیے نکلے تھے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عبداللہ ابن ابی اپنے آدمیوں کو ورگلا کے لے کے چلا گیا، احد میں نکلے تھے 1300 لوگوں کو عبداللہ ابن ابی ورگلا کے لے کے چلا گیا، میں تو نام پیش کر رہا ہوں، آپ تاریخ میں جا کر سیر میں جا کے اٹھائیں، ابن ابی لے گیا، جو حضور کا ساتھ چھوڑ کے لوگ جا سکتے ہیں، عبداللہ ابن ابی کی جماعت کے لوگ، تو امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ کر کوئی ایک بھی تو جا سکتا تھا۔ آپ نے دیر تک اس سسکیوں کی رونے کی آواز سنی، اور پھر بہت دیر گزری تو چراغ تو خود ہی بیٹھے بیٹھے بجھا دیا تھا، لیکن چراغ اب جلوانے کی باری آئی، جب چراغ جلانے کی باری آئی تو کون گیا کون رہا، یہ تو اب چراغ جلنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون گیا کون رہا۔ امام نے جب چراغ جلانے کی بات آئی، اتنا اعتماد کا سوتیلے بھائی پر، آواز کسی اور کو نہیں، نہ بیٹے کو، نہ بھتیجوں کو، نہ دوسرے بھائیوں کو، کسی کو نہیں کہا، عباس اٹھو، عباس اٹھو چراغ جلاؤ، یعنی حسین پاک کو کتنا اعتماد ہے، کون جائے گا کون رہے گا گارنٹی ہو نہ ہو، لیکن سب جا سکتے، میرا عباس نہیں جا سکتا۔ یہ رشتوں کا اعتماد ہے کربلا میں۔ آپ کربلا کو جس زاویے سے دیکھیں آپ کو کربلا میں وہ سب نظر آئے گا، یہ عنوان ہے، اسٹڈی کریں، آپ کو کربلا میں سب نظر آئے گا، آگے پڑھ لوں، آپ کوئی بھی مراد لے رہے تو لے لیں، امام غازی عباس کی شہادت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ شہادت ہی پڑھنے کا شرف مجھے مل جائے۔ تو غازی صاحب کربلا میں آپ نے چراغ جلا دیا، سب بیٹھے تھے اور وہ کر کے کہتے تھے، آپ کے بچپنے کے دوست تھے امام حسین کے حضرت حبیب، ان کا کربلا میں الگ سے مزار ہے، حبیب کہتے ہیں حسین تیرے بعد کی زندگی کے دامن سے نہیں جینا چاہتا ہوں تیرے بھائی۔ مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں اگر چلے جائیں گے تو چند دن جینے کے بعد پھر مرنا ہے، آپ کے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، ہم نہیں جینا چاہتے۔ سب روتے تھے، کہتے تھے کافی ٹھیک ہے جاؤ عبادت میں مصروف ہو جاؤ، آج آخری رات ہے۔ صبح ہوگی، ہر صبح ہر وقت کوئی نہ کوئی اذان دیتا تھا۔ کربلا کی صبح میں مورخین لکھتے ہیں، دیکھو تاریخ میں سینکڑوں واقعات اور سینکڑوں اقوال ہیں، جتنا پڑھو گے اتنے آپ کو الگ الگ اقوال ملیں گے، اور کربلا میں جتنا لکھا گیا ہے سیرت مصطفیٰ کے بعد اتنا کسی عنوان پہ نہیں لکھا گیا، سب سے زیادہ کربلا پہ لکھا گیا، لیکن بہرحال مورخین کا قول ہے، بیان کر رہا ہوں، سن لیں۔ آقا امام علی مقام نے فرمایا آج اذان علی اکبر تھے، خوبصورت سے حضور کی تصویر تھے،
آواز بھی کچھ ملتی جلتی حضور علیہ السلام سے تھی. کربلا میں فجر کی اذان سے بھی بھائی خود نماز پڑھی. یہ زندگی کی جماعت کے ساتھ آخری نماز تھی. اور کربلا کا مارکا گرم ہوا, بہت سر کٹے اور بہت کچھ ہوا, لیکن جب حضرت سیدہ سکینہ شہزادی سکینہ جی کو سکینہ بھی کہتے ہیں. اب میں جو ہے وہ نام کے تلفظ میں اپنی قوم کو اس لیے نہیں جاتا کہ جو قوم بیچاری کرنے کا ترجمہ نہیں کرتی, اب ان کو میں کیا نام کے تلفظ سکھاؤں, جو کہتے آ رہے وہی کہتے رہو, اور اگر پھر پڑھ لکھ لو تو بات الگ ہے. لیکن بہرحال حضرت سیدہ سکینہ نے جو امام علی مقام کی 7 سال کی شہزادی تھی, انہوں نے بلایا غازی عباس کو, اور مولا عباس کو بلا کے کہا اچھا زندگی میں جو مانگا آپ نے ہر حق پوری, ہر مراد پوری کی, ہر تمنا پوری. اچھا آج پانی چاہتی ہے آپ کے ہاتھی سے, مجھے پانی چاہیے, اور پانی اپنے لیے کم میرے اصغر کے لیے. 6 مہینے کا میرا بھائی ہے, ننھا سا معصوم. جب بھی میں ذکر کربلا بیان کرتا ہوں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ علامہ ارشد القادری نے جس معنی میں لکھا ہے میں اسی معنی میں کہتا ہوں, لغوی معنی میں, اور جس معنی میں روافظ کہتے ہیں اس معنی میں نہ کہتے ہیں نہ مانتے ہیں, نہ ہمارا وہ عقیدہ ہے. ٹھیک, فرشتے اور انبیاء کے سوا کسی کو معصوم نہیں مانتے, لیکن لغوی طور پر بے گناہ کے معنی. میرا معصوم 6 مہینے کا بھائی ہے, اور کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے, کبھی کھولتا ہے, کبھی پیر سمیٹتا ہے, کبھی پھیلاتا ہے, اور کبھی زبان سوکھی دکھاتا ہے, ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہے. سچا بھائی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی, حالانکہ وہ بھی صحیح رہنے کے لیے سے وہ بھی سوتے بھی نہیں. یہی کربلا رشتوں کی وفا کو کربلا کہتے ہیں, اللہ سے وفا کو کربلا کہتے ہیں, رسول اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے قربان کرنے کو کربلا کہتے ہیں. تو بہرحال تاکہ بھائی کے لیے پانی لا دیں, غازی عباس نے مشکیزہ اٹھایا, کندھے پہ ڈالا, اور کندھے پہ ڈال کر چلے گئے میدان. کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کرنا, کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ, اس میں سعود فاضل علماء کے سوال کربلا ہے, مفتی جلال الدین امجدی صاحب کی خطبات محرم ہے, علامہ حسن رضا بریلوی کی آئین قیامت ہے. اسی طریقے سے اور بھی شام کربلا بہت سی کتابیں, اور بھی ان کا اتنے مجموعہ. بس بات ختم کرنے لگا, مجھے پتہ ہے ٹائم مکمل ہو جائے. درود شریف پڑھیں, درود شریف پڑھنے اتنے لوگ ہیں اتنے ضرور حضور کی بارگاہ میں چلیں. اللہ صلی علی سیدنا محمد النبی رسول اللہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مشکیزہ اٹھایا, کندھے پہ رکھا, اور کندھے پہ رکھے مولا حسین کے پاس ہے, مولا فرات کے جانے کی اجازت ہے. امام علی مقام کے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو صبح سے اب تک تو سب کے لاشیں اٹھا کر کے لاتا ہوں, کہنے میں رکھتا ہوں, اور جس کو دیکھو جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. اور تم جاؤ گے, اور تم جاؤ گے تو میں جانتا ہوں کہ تم بھی واپس نہیں. حالات ایسے ہیں کہ واپس نہیں ہوگے. غازی نے کہا میرے آقا شہزادی سکینہ کا حکم ہے, میں نہیں ڈال سکتا. کیا جواب دوں میں اس شہزادی کو, شہزادوں کو, آپ مجھے اجازت ہے کہ پانی لے کر آتا. مولا نے دیکھا, امام نے اور غازی پہنچی. 500 سپاہیوں کا پہرا تھا فرات پر. فرات موجے مانگا, کتے سور جانور اس میں لوٹ بھی رہے تھے, پانی بھی پی رہے تھے. دوسرے کا کافر کو بھی پینے کی اجازت تھی, جانوروں کو